آج الحمدللہ پاکستان کا 75 نمبر اینیورسری ہے آزادی کی. ویسے تو یوم آزادی آج 76 ہے، لیکن سال جو ہیں وہ 75 ہوئے ہیں، کیونکہ 1947 والا جو 14 اگست تھا اگر اسے گنے تو 76 بنتے ہیں، سال 75 ہوئے ہیں. اسی کو ہم ڈائمنڈ جوبلی بھی کہتے ہیں. اس موقع کے اوپر بالخصوص پاکستانی قوم جو پاکستان میں ہے یا باہر کے ملکوں میں محنت مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں ان کو، اور بالعموم ہم پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ کے حضور اس نعمت کا شکر ادا کریں. دیکھ لیں آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. پہلے وہ ظلم صرف آکوپائڈ کشمیر تک تھا، لیکن اب تو جب سے یہ بدماش مودی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے تو پورے ملک کے اندر مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا انہوں نے. اس کے علاوہ بھی جو آزادی ہمیں یہاں پہ حاصل ہے، خصوصاً مذہبی آزادی، یہ الگ بات ہے کہ مولویوں کا طبقہ یہاں پہ کافی مضبوط تھا، اس کی وجہ سے وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اب کافی حد تک ان سب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ. ان تمام کمزوریوں کے باوجود پاکستان کی صورتحال ایٹ لیسٹ فریڈم آف ایکسپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، دین کی تبلیغ کے اعتبار سے دنیا میں سب سے سازگار جگہ مسلمان ملکوں میں یہی ہے. غیر مسلم ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بڑی آزادی ہے، یہاں بھی کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو یورپ اور امریکہ میں جا کے پناہ لیتے ہیں. پھر وہاں جا کر وہ کس منہ سے انہیں یہ کہیں گے کہ اسلام میں آ جاؤ اور اسلام امن کا دین ہے؟ وہ کہیں گے تو اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہماری جان کو بھی ونریبل کرنا ہے تو نے. البتہ جتنے مسلمان ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہبی آزادی ہے نا کسی ملک کے اندر تو پاکستان ہے. ورنہ آپ سعودیہ کے اندر، ایران کے اندر، جو مذہبی قسم کے بھی ملک ہیں ان کے اندر بھی آپ ایک خاص ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے، اور وہ ریڈ لائن بھی ان کی خود ساختہ بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں بھی لکھا ہوا ہو. خصوصاً ہمارا یہ پلیٹ فارم جس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ تو نہ سنیوں کو ہضم ہوتی ہیں نہ شیعہ کو ہضم ہوتی ہیں. جس کے مفاد کے اوپر ضرب پڑتی ہے وہ کہتا ہے جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لکھا یہ ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے یہ انتشار ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر اس کی وجہ سے انتشار ہو رہا ہے یا یہ گند کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو یہ سارا گند تو آپ کے بزرگوں کا ڈالا ہوا ہے، ہم تو صاف کر رہے ہیں. تو صفائی کرتے وقت تعفن تو اٹھے گا، اس کی بدبو تو آئے گی، لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ صفائی ہو جائے گی تو پھر آئندہ کے لیے انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. تو اللہ کے حضور سب کے سب لوگ شکر ادا کریں اس موقع کے اوپر آج کے دن کے اعتبار سے. دوسرے نمبر پہ میں خصوصاً جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کر، جس طرح انہوں نے بڑی محنت سے یہ ایک حکومت بنا لی ہے، تو ابھی بھی جو اپوزیشن کے اندر جماعتیں بیٹھی ہیں انہیں بھی ساتھ ملائیں اور دو کام کریں جو میں اکثر کہتا ہوں، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھ لیں، میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ سے کوئی انفیئر مینز کے ذریعے دوسرے کی حکومت نہیں گرائے گا. جس طریقے سے آپ کو پتا ہے 2017 میں ایک حکومت گری اور پھر ابھی عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی گرایا گیا، یہ حرکتیں نہیں ہوں گی. پھر وہ کہتے ہیں آئینی طریقہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتے کو حلال کرنا جس طرح مولویوں کو آتا ہے اسی طریقے سے آئین کے اندر کوئی شک تلاش کر کے اور حکومت کو الٹنا یہ ہمارے پولیٹیشنز کو آتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی. دوسرا، اگر معیشت کا چارٹر لکھا گیا پھر کوئی حکومت یہ نہیں کہے گی کہ یہ تو پچھلی حکومت نے معاہدے کیے ہوئے تھے، ہمیں تو ملک ملے ہی دیوالیہ، ہم ہوتے تو اچھی ٹرمز پہ کرتے. جس طرح بھی یہ آج کی حکومت کہہ رہی ہے جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا. اب اگر اس وقت عمران خان صاحب
اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو آج کل پرائم منسٹر ہیں، ان کی بات مان لیتے، جو انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ویسے اختلافات اپنی جگہ، ہمیں میثاق جو معیشت ہے یہ لکھ لینا چاہیے. تو پھر اس کے بعد میں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، اور ظاہر ہے ادارے تو خیر یہ ایک کوڈ ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ادارے تو دو ہی ہیں، باقی تو بیچارے سارے مظلوم ہی ہیں، چاہے پولیس ہو، چاہے ایٹامک انرجی کا ادارہ ہو، ادارے دو ہی ہیں پاکستان کے اندر، فوج اور عدلیہ. تو اس لیے میں نام لے کے کہوں گا کہ فوج اور عدلیہ، ان دونوں کو بھی اپنی حدود کراس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ باتیں ہم اس وقت سے کر رہے ہیں کہ جب خود وہ جماعتیں جو آج بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہیں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کا رزلٹ بڑا غلط نکلے گا، اور وہ نکلا ہے، آپ کو پتا ہے. تو یہ دو ادارے جو ہیں فوج اور عدلیہ، یہ بجائے سیاست میں مداخلت کرنے کے، اور اب تو خود بھی کہہ رہی ہے فوج، بار بار اعلان توبہ کر رہی ہے، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں کی جا رہی پاکستانی عوام کی طرف سے. اس وقت پاکستانی عوام میں کوئی بھی بندہ نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دل سے فوج کے حق میں دو جملے بولنے کے لیے تیار ہو. یہ جو کچھ بول رہے ہیں اوپر اوپر سے بول رہے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے. کچھ عرصہ پہلے نون لیگ کا جو بیانیہ تھا، آج بھی ان کا وہی ہے. وہ تو اپنے مفادات کی خاطر ظاہر ایک انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی جو پچھلی حکومت میں لبادہ اوڑا ہوا تھا نا، وہ مفادات کی خاطر اوڑا ہوا تھا. ورنہ آج جو عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کا شروع سے یہی بیانیہ ہے. 2001-2 کی آپ ذرا تقریریں سنیں، جو مشرف صاحب کو لتاڑا کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ تو لے آئے تھے کہ ساڈا بندہ ہے، لیکن انہوں نے دسیا تہاڈا بندہ نہیں، میں اللہ دا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے نا. اور پھر دیکھیں کہ جب آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، چاہے فوج یا عدلیہ، آپ اپنے کام کوئی نہیں کر رہے ہوتے. پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا کام کر رہا ہے. ایک مسئلہ ہے. وہ ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے، کبھی ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے تھے، پھر انہوں نے کہا تھا میں نے ریٹائر ہو کے جو ہے وہ ڈیم فنڈ کے لیے جو ہے وہ خیمہ لگا لینا ہے وہاں پہ، پوری قوم کو بڈ بنا کے چلے گئے. ابھی تک بینکوں کے باہر جو ہے نا ان کے وہ لگے ہوئے ہیں چندہ فنڈ کے بینرز. لیکن ان سے کوئی پوچھ لے کہ سر یہ بتائیں کہ اس وقت پینڈنگ کیسز کتنے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ بھائی ہم وہ ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارے ٹیکسز سے آپ لوگوں کی عیاشیاں فلفل ہو رہی ہیں. آپ لوگ 12 15 لاکھ پینشن لے رہے ہیں اور لائف ٹائم سیکیورٹی لے رہے ہیں. تنخواہیں اور پریویلیجز تو چھوڑ دیں، ہم بھی پوچھنے والے ہیں. آپ ملازم ہیں، ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں آپ غلام ہیں پاکستانی عوام کے. میں سرکاری ملازمت الحمدللہ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ہم پاکستانی عوام کے غلام ہیں. بلکہ میرے آفس میں جب کوئی کہتا تھا نا ملک و قوم کی خدمت کریں، میں نے کہا یہ کون سا یار تماشا لگایا ہوا ہے ملک و قوم کی خدمت؟ جی اٹامک انرجی والے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، مفت کر رہے ہو، تنخواہیں لے رہے ہو، گاڑیاں لی ہوئی ہیں، ہاؤس رینٹ لے رہے ہو، لائف ٹائم پینشن لوگے. یہ کون سی ملک و قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ اسی طرح کی خدمت ہے جس طرح علماء کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. چندوں پہ خدمت کون سی ہے؟ تنخواہ لے رہے ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ اپنے کام نہیں کرتے. جس طرح عدلیہ کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان میں کروڑوں لوگ افیکٹنگ ہیں، کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے، بندے مر جاتے ہیں جیل میں، بعد میں 22 سال بعد پتہ چلتا ہے بندہ بے قصور تھا. دادا کیس کرتا ہے اور پوتا اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا. میرے اپنے کچھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے کئی سالوں سے بڑی عدالتوں کے اندر، چھوٹی تو چھوڑ دیں آپ. دوسری طرف فوج بھی جب پالیٹکس میں مداخلت کرے گی، میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے،
خصوصاً کچھ عرصے سے جو عمران خان صاحب کو نکالے جانے کے بعد بنی ہوئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے، جو بڑے ہیں، وہ شام کے وقت جب بیٹھتے ہوں گے تو وہ اپنے کاموں کو سوچ رہے ہوں گے یا یہ پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے بتائیں مجھے. ظاہر ہے ان کو یہی خطرہ ہوگا آج فلانے نے ساڑھے خلاف بیان دے دیتا، آج فلانے نے دے دیتا. ایسی صورتحال کے اندر جو اصل کام ہے فوج کا اور اداروں کا، وہ بیچارے کس حد تک کر سکیں گے؟ اور یہ بیچارے میں وہ خود ان کا اپنا بھی قصور ہے، نرے بیچارے کوئی نہیں رہے. تو اس وقت دل سے کوئی جماعت بھی ان کے لیے ایک جملہ ہمدردی کا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا خلاف کمپین چلا رہے ہیں. یہ بھی جو کچھ آپ کو پتا ہے، وہ ہیلی کاپٹر میں کچھ فوجی شہید ہوئے اور کس طرح پھر کمپین سوشل میڈیا کے اوپر چلی. اور یہ تو وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں، آپ ہوٹلوں پہ جا کے ٹیبل ٹاک کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اداروں کے لیے وہ نفرت نہیں دیکھی ہے جو اس وقت ہے. ایک پی ٹی آئی بچی ہوئی تھی نا جو دفاع کر رہی تھی، آج سب سے زیادہ ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں فوج کے خلاف. رہ گئی نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIF. وہ اگر کوئی جملہ بولیں گے بھی تو بس جنہوں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑنے واسطے، اندر سے وہ بھی خوش ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے نا. ہاں، تو یہ ہے ملکوں کی تباہی کا آغاز کہ جب پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام کی نظر میں بے عزت ہو جائیں، بے توقیر ہو جائیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہو شاید کسی کو وسوسہ آ جائے کہ ہم کوئی ان کے ایجنڈے کے اوپر بات کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، ان کے ایجنڈے پہ بات کر رہے ہوں تو ہم مجرم عوام کو قرار دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ہوئی آگے آئی ہیں، عوام مجرم نہیں ہے. ہمیشہ بڑے اور لیڈرز مجرم ہوتے ہیں جس طرف عوام جاتی ہے. ان کی پالیسیز کا رزلٹ یہ نکلتا ہے. جس طرح ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر پال کے جو کچھ نکالا رزلٹ، FATF کی تلوار لٹکی، ٹھیک ہے جی. پھر جو کل تک ڈان لیگز تھی وہ پاکستان کی پالیسی بن گئی. تو سمجھ آئی نا کھا کے کہ ہاں یار یہ کام نہیں ہونا چاہیے، صرف فوج کا کام ہے. پھر ضرب عضب بھی، رد الفساد بھی، یہ ساری چیزیں ہوئی. اور اب جو ہے وہ DGISPR کی آدھی پریس کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سرکار یہ روزانہ 100 دفعہ آپ تسبیح کھینچے نا، 100 دفعہ، ہاں، اور 100 سال تک کھینچتے رہے، پھر بھی اس قوم کو یقین نہیں آنا جب تک پریکٹیکلی آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے نہیں بتائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح نہیں، جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے. اور پھر آج تو سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ کسی کی کوئی بات چھپی بھی نہیں رہ سکتی. آپ ذرا سی ہینکی پھینکی کریں گے، کوئی نہ کوئی کلپ گھومتا گھماتا آ جائے گا، اور پھر کوئی بڑا صحافی اٹھا کے اسے ٹویٹر پہ یا اپنے فیس بک پہ لگا دے گا، اور پھر وہ جناب اس طرح پھیل جائے گا. پھر آپ بے شک گرفتار کرتے ہیں. مجھے بتائیں گرفتاریوں سے کیا وہ جو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہیں وہ نکل گئی ہیں؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی بجائے نیریٹو بنائیں. فوجیں صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں. جس کو فوج کہہ رہی ہوتی ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، وہ فوج نہیں کر سکتی، وہ پولیٹیشنز نے کرنی ہوتی ہے، وہ مذہبی پیشواؤں نے کرنی ہوتی ہے جو اس ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں. اور ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ پہلے تو وہ ایک پیج کی بات کرتے تھے، وہ تو پیج ایسا پھٹا ہے کہ اب یہ پیج بالکل ہی الگ ہو گیا اور سنبھالا ہی نہیں جا رہا. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت ڈیسائسو مومنٹ سے میں ہے. یہاں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے. عدلیہ کو بھی جو شوق ہے نا کہ 9 بجے کے خبر نامے میں پہلا آدھا گھنٹہ عدلیہ ڈسکس ہو رہی ہو کہ فلاں کو بیل مل گئی، فلاں کی تاریخ لگ گئی. اور تاریخیں کن کی لگ رہی ہیں؟ جو بڑے ہیں. چھوٹوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے جو بےچارے انصاف کے لیے سالہ سال سے ذلیل ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر. اور عدالتیں ہماری جو ہے پریس کانفرنس کی جگہ بنی ہوئی ہیں. پولیٹیشنز جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، اور ججز جو ہیں وہ کورٹ روم کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. آج اگر کسی پولیٹیکل لیڈر نے کوئی بیان دے دیا ہے
اگلے دن کوئی ہائی کورٹ کا جج، کوئی سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے اسے ریبٹل کر رہا ہوتا ہے. وہ یار تم لوگوں کا یہ کام ہے؟ جج کا مطلب ہے جج کرنا، کہ وہ سنے گا. جج گونگا ہوتا ہے جی، یہ گوروں سے پوچھیں. جج گونگا ہوتا ہے، صرف وہ اس وقت بولتا ہے جب اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی نا، تو وکیل سے کہتا ہے یہ آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیں، باقی آپ اپنا جو جتنا ڈیفنس ہے نا وہ ریٹن میں مجھے جمع کروائیں. وہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے بعد ایک رزلٹ سنا دیتا ہے. امریکہ میں جج مرتے دم تک جج ہوتا ہے، ریٹائر نہیں ہوتا. سب سے قیمتی انسان دنیا میں اللہ کی کرسی پہ جج بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے اپنے لیے کہا ہے نا اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم کا کہا کہ جو اللہ انصاف کے اوپر قائم ہے اس کے ایک ہونے کی گواہی اہل علم دیتے ہیں. اللہ نے ترازو نازل کیا. انبیاء کا بھی جب ذکر آیا تو کہا کہ کتابیں نازل کی اور ترازو قائم کیا. اور ہمارے ترازو کی آپ حالت دیکھ لیں کیا ہوئی ہے. پہلے ہی امام کو پتا ہوتا ہے جناب اے جج بیٹھے نے اے رزلٹ آئے گا. ہاں تو ٹھیک ہے یار، پھر عوام کو بٹھائیں اپنی سیٹوں کے اوپر، پھر بیان دیتے ہیں ہم جو ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. واہ، یہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے آپ کو اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، آپ نے انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، ضمیر کے مطابق نہیں، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. عوامی امنگوں کا مکمل خیال رکھا جائے گا، یعنی جتنے لوگ ہماری تصویریں لگا کے اس پہ جو زیادہ جوتیاں مارے گا نا اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے ٹرولنگ سے. یہ ہوتی ہیں عوامی امنگ.